جائے گا۔ مرنا سب کو ہے، دنیا میں آنے کا ایک سسٹم ہے، باپ پہلے آتا ہے، بیٹا بعد میں آتا ہے، دادا پہلے آتا ہے، پوتا بعد میں آتا ہے، لیکن جانے کا دنیا سے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بوڑھا باپ اپنے 20 سال کے جوان بیٹے کے جنازہ کو کاندھا دے کر قبرستان آنسو بہاتا ہوا لے کر جاتا ہے، ہاں، لیکن موت بھی اس پہ رشک کرتی ہے، جس کی موت مصطفیٰ کے نام پر مصطفیٰ کی یاد میں آ جایا کرتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ مصطفیٰ کی محبت سینے میں بسا کر دنیا سے جائیں۔ قبر میں آپ بعد میں پہنچیں گے، مدینے والے مصطفیٰ آپ کی قبر کو پہلے روشن فرما دیں گے۔ ہاں، حضور فرماتے گئے دنیا میں 4 لوگ ایسے ہیں، مرنا سب کو ہے، 4 لوگ ایسے ہیں جب ان 4 لوگوں کا انتقال ہوگا اللہ تعالی ان 4 لوگوں کا حساب و کتاب نہ لے گا، بغیر حساب و کتاب کے اللہ ان 4 لوگوں کو جنت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ اگر سنیں گے معین الدین قادری بتا کر جائے گا، ماں بہنوں آپ بھی سن کر جانا، ان میں سے ایک آپ بھی ہو جس کو اللہ بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرمائے گا۔ دوسری بات آج کی تقریر میں میں یہ بتاؤں گا، لوگوں جلسے میں لاکھوں آپ نے خرچ کیا ہے، یہ خرچ کرنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے، ورنہ تو خوب کود پھان کیا، خوب اچھلے کودے، کچھ نہیں سیکھے۔ اگر کوئی 2-4 لوگ اگر نمازی نہ بنے تو پھر آپ کا لاکھوں روپے کا جلسہ کروانا بیکار ہے۔ ہاں سنیے گا، دوسری بات میں یہ بتاؤں گا، لوگوں جلسہ کروانے کا مطلب ہوتا ہے برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگوں آج جتنی مصیبتیں آتی ہیں وہ برائی کرنے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس لیے آج کی تقریر میں میں دوسری بات یہ بتاؤں گا، لوگوں برائی کرنا چھوڑ دو، کیونکہ برائی مصیبت میں ڈال دیتی ہے، اور نیکیاں کرنا شروع کرو کیونکہ نیکیاں اس مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ انشاءاللہ آج کی تقریر میں میں بتاؤں گا۔ اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کر دوں۔ یہاں جتنے بیٹھے گئے، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ عورتیں ہو، چاہے وہ بوڑھے ہو، چاہے وہ بچے ہو، سفید داڑھی والے بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں جس کی داڑھی سفید ہو جاتی ہے، 50 سال سے زیادہ جس کی عمر ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کے حساب و کتاب کو آسان فرما دیتا ہے۔ کم بڑی بات نہیں ہے جلسے میں آ کر یہ چھوٹے چھوٹے 10 سال کے بچے، میں گارنٹی سے کہتا ہوں ناظر بھائی، یہاں اگر بریانی کی دیگ رکھی جائے اور کہا جائے کل کی رات میں کہ بریانی بٹے گی، کوئی بھی ماں اپنے یہ 10 سال کے لال کو آنے نہیں دے گی کہ بیٹا 2 بجے رات تک اس ٹھنڈ میں مت جا ورنہ تیری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ لیکن آخر ایسا عشق کہاں سے آیا ہے؟ یہ جتنے 10 سال کے بچے بھی بیٹھے گئے، یہ بوڑھے جتنے بیٹھے گئے، یہ جوان جتنے بیٹھے گئے، یہ ماں بہنیں جتنی بیٹھی گئے، سب کے سب اگر بیٹھے گئے تو مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے گئے۔ کیا بات! سنیے گا، میں ایک بات بتاؤں، جو کوئی مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے، کمیٹی والوں نام بڑا اچھا آپ نے رکھا ہے کمیٹی کا، کیا نام رکھا ہے؟ حسینی کمیٹی۔ نام تو طرح طرح کے لوگ رکھتے ہیں حضرت۔ ایک جگہ میں گیا، TTS کمیٹی، ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہا ٹناٹن سنی۔ ایک جگہ کہا KKS کمیٹی، ہم نے کہا یہ KKS کیا ہے؟ TTS تو ہم نے سنا تھا، کہا KKS کا فل فارم ہے حضرت خونخوار سنی۔ اب ذرا سنیے گا، جو مصطفیٰ کا عاشق ہوتا ہے کھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھرتا ہے، پانی سے اس کو سکون نہیں ملتا ہے، کیا بات ہے! ہاں اسے سکون اس وقت ملتا ہے جب مدینے کا ذکر چھڑتا ہے، دلوں میں ٹھنڈ پہنچتی ہے اور دل میں اللہ سکون ڈال دیتا ہے۔ سنیے گا مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا ہے۔ 10 سال کا ایک بچہ ہے، مدینہ کی سرزمین ہے، سامنے سرکار کا روضہ ہے، گنبد خضرا کی چھاؤں میں
ایک 10 سال کا بچہ کھڑا ہے. اللہ اللہ غور سے سننا نوجوانوں، یہاں جتنے لوگ بیٹھے گئے مصطفیٰ کا عاشق کیسا ہوتا گئے. اگر آپ نے میری تقریر کو سن لیا گئے، اللہ کی قسم کہتا ہو لوگوں ایسا محسوس ہوگا آج آپ بہادر گنج میں بیٹھے ہو، لیکن بیٹھے تو یہاں ہو، آپ کا دل گنبد خضرا میں پہنچ گیا ہے. یاد رکھنا لوگوں، مدینہ کی سرزمین ہے، ایک 10 سال کا بچہ ہے اور وہ بچہ مصطفیٰ کا اتنا بڑا عاشق ہے، اس کے دل میں مصطفیٰ کا عشق اتنا چڑھا ہوا ہے. وہ 10 سال کا بچہ گنبد خضرا کی چھاؤں میں ہاتھ باندھ کر کھڑا گئے اور یوں عرض کرتا گئے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میں نے 3 دن سے کچھ کھایا پیا نہیں گئے، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے. توجہ میری طرف کرنا ناظر بھائی، آپ بھی سماعت کیجئے گا، غور سے سننا پیارے. وہ 10 سال کا بچہ گئے، آج جو یہ بچے بیٹھے گئے مصطفیٰ کے عشق میں بیٹھے گئے. 10 سال کا بچہ مدینہ کی سرزمین گئے، ہاتھ باندھ کر آقا کے روضے کے سامنے کھڑا گئے اور یوں عرض کرتا گئے یا رسول اللہ 3 دن ہو گئے میں بڑا بھوکا ہوں، بڑی شدت کی بھوک لگی گئے، 3 دن سے میں نے کچھ کھایا پیا نہیں گئے. اتنا کہنا تھا ناظر بھائی، ایک مولانا پیچھے کھڑے تھے، مولانا نے بچے کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور مولانا بول پڑے بابو تم نے کیا کہا، 3 دن سے تم نے کچھ کھایا پیا نہیں گئے. ہاں مولانا بڑی شدت کی بھوک لگی ہے، اس لیے میں آقا سے شکایت کر رہا ہوں یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان بن کر آیا ہوں، مدینے میں آپ کا مہمان ہو. اتنا کہنا تھا اے بہادر گنج کے سنی مسلمانوں، اس مولانا نے بچہ کے ہاتھ کو پکڑا، اپنے گھر لے کر چلے گئے، دسترخوان بچھا دیا، روٹیاں رکھ دی گئی، پلیٹیں رکھ دی گئی. اب وہ روٹی کے ٹکڑے کو سالن میں بھگویا. 10 سال کا بچہ، وہ مصطفیٰ کا عاشق بچہ، مصطفیٰ سے پیار کرنے والا بچہ، ابھی منہ پہ کے قریب وہ لقمہ لایا ہی تھا. مولانا بول پڑے بابو ذرا جلدی جلدی کھا لو. کیوں مولانا جلدی کیوں کھاؤ؟ مولانا کہنے لگے بابو تو ابھی چھوٹا بچہ ہے، تیرا باپ تمہیں تلاش کر رہا ہوگا، تیری ماں تمہیں ڈھونڈ رہی ہوگی، تیرا بھائی تمہیں تلاش کر رہا ہوگا. جس کو مصطفیٰ سے جتنی محبت ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. ماشاءاللہ غور سے سننا پیارو، ذہن کے حاضر کر لے. وہ 10 سال کے بچے سے جب مولانا نے کہا بابو ذرا جلدی جلدی کھاؤ، تیری ماں تمہیں تلاش کر رہی ہوگی، تیرا باپ تمہیں ڈھونڈ رہا ہوگا. بچہ جو روٹی کے ٹکڑے کو منہ کے قریب لایا تھا اب وہ پلیٹ میں رکھ دیا اور چاروں قطار رونے لگا، اشکبار ہو گیا، آنکھیں اشکبار ہو جاتی گئے. اب ناظر بھائی مولانا پوچھ پڑے بابو تو روتا کیوں ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا مولانا ماں تو ان کی تلاش کرتی ہے جن کی ماں زندہ ہوتی ہے، باپ ان کا ڈھونڈتا ہے جن کا باپ دنیا میں ہوتا ہے. اے مولانا نہ تو میرا باپ دنیا میں زندہ ہے نہ تو میری ماں دنیا میں زندہ ہے، یا تو زمین پہ اللہ کا سہارا گئے یا مدینے کے رسول اللہ کا سہارا گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت. اب اتنا کہنا تھا، وہ بچہ جب رونے لگا مولانا پوچھ پڑے بابو کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ اتنا پوچھنا تھا. وہ بچہ بول پڑا مولانا لوگ مجھے آل رسول کہتے گئے، میں نبی کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں مصطفیٰ کا شہزادہ ہوں. اتنا کہنا تھا. وہ مولانا بول پڑے بابو ایسا کرو پھر مدینے میں کیا کرتے ہو، تمہارا تو کوئی بھی نہیں گئے، نہ تو تیرا باپ زندہ گئے نہ تو تیری ماں
واقعات سے گئے. ایسا کرو میرے ساتھ میرے ملک چلو, میرے گاؤں تم جاؤ گے, تم آل رسول ہو. لوگ میرے گاؤں میں آل رسول کی بڑی قدر کرتے گئے, لوگ کاندھے پر بیٹھاتے گئے. ایسا کرو میرے گاؤں جاؤ گے, لوگ تمہیں اچھا اچھا کھانا دیں گے. میرے گاؤں جاؤ گے تمہیں نیا نیا لباس پہننے کو دیں گے. میرے گاؤں جاؤ گے اچھی اچھی گاڑیاں تمہیں دیں گے, لوگ چلنے کو, اچھا مکان رہنے کو دیں گے. اب بہادر گنج کے سنی مسلمانوں اور بریلی کے اطراف میں رہنے والوں ذرا غور سے سننا پیارے. اتنا کہنا تھا, وہ مولانا نے جب اتنا کہا گئے وہ بچہ رونے لگا. مولانا کے ہاتھ کو پکڑا گئے, کہنے لگا مولانا یہ بتائیں آپ کے یہاں بنگلہ ملے گا؟ کہا ہاں ملے گا. گاڑی ملے گی؟ کہا ہاں ملے گی. کپڑے ملیں گے؟ ہاں ملیں گے. اچھا کھانا ملے گا؟ ہاں ملے گا. رہنے کا اچھا مکان ملے گا؟ ہاں ملے گا. اب مولانا کے ہاتھ کو بچہ پکڑا اور ناظر بھائی بچے نے گنبد خضرا کی طرف اشارہ کیا گئے اور کہا مولانا یہ تو صحیح بات ہے, آپ کے یہاں بنگلہ ملے گا, آپ کے یہاں گاڑی ملے گی, آپ کے یہاں اچھا لباس ملے گا, آپ کے یہاں اچھا کھانا ملے گا, لیکن اے مولانا آپ کے یہاں سب کچھ تو ملے گا, کیا مصطفیٰ کا گنبد خضرا بھی ملے گا؟ اتنا کہنا تھا, وہ مولانا بول پڑے بابو ہمارے یہاں سب کچھ تو ملے گا لیکن مصطفیٰ کا گنبد خضرا نہ ملے گا. اتنا کہنا تھا. سنی مسلمانوں غور سے سننا, وہ مولانا نے اتنا کہا تھا. وہ بچہ کہنے لگا مولانا بات یہ گئے ہم کھانا کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے, ہم پانی کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے, ہم پرانے لباس میں زندگی گزار سکتے گئے, ہم گاڑی کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے, ہم مکان کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے. اے مولانا ہم ساری چیزوں کے بغیر زندہ رہ سکتے گئے لیکن مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے گئے. کسی نے کہا ہے ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. سارا مجمع بولیں گے بھول جاؤ گے. کیا بولنا ہے؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں کیا بولنا ہے. کہا گئے لوگوں یہ گنبد خضرا کو تصور میں بسائیں اور جھوم کر سارا مجمع پڑھیں. جو جتنی زور سے پڑھیں گے میں دعا کرتا ہوں میرے مولا رات کو سوئیں خواب میں گنبد خضرا کی زیارت نصیب ہو جائے. سارا مجمع پڑھ لے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ. آواز نہیں آئی, آواز نہیں آئی اور جھوم کر پڑھنا ہے. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور جھوم کر بولے معین الدین قادری کلیجی نہیں بلکہ کلیجہ پیش کر کے رکھ دے گا. آپ تقریر کو سنیں, آپ جھوم کر پڑھیں گے انشاءاللہ. اب میں منتر پڑھنا شروع کروں گا. ہرا گنبد جو دیکھو گے زمانہ بھول جاؤ گے. اچھا ادھر والے چپ رہیے ذرا, ادھر والے ابھی بولیں گے, ادھر والے